معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ٹانڈا میں ہماری پھوپھی اور پھوپھا اور اس طرح کے رشتہ دار ہیں، تو کبھی کبھار آنا ہو جاتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں، خاص طور سے تعلیم و تربیت اور ایجوکیشن کے تعلق سے۔ تو کچھ ذکر کرنے سے پہلے، کچھ بیان کرنے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بچے جو ہمارے ہوتے ہیں یہی ہمارے نسلوں کے لیے فیوچر ہوتے ہیں، یہی ہماری قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کے اس کام کو پورا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں تو امید کے ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی تاکہ وہ امید ہمارے سامنے ظاہر ہو، یا ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے، ہماری اولادیں اس طریقۂ کار پر چل کر کے ہماری امیدوں کو پورا کریں اور اس کو صحیح طریقے سے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچنے کے بعد اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، آپ کے پاس اس کے ذریعے بہت ساری سہولیات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو آپ تجارت کے لیے صرف سوچتے نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے کیا ہے، پورے طور سے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اپنے بچوں سے آپ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کام کریں، فلاں کام کریں، قوم کا کام کریں، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کریں، کہیں کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ان کو اسی حساب سے تربیت دینی پڑے گی، ان کو اسی حساب سے آپ کو تعلیم دینی پڑے گی۔ اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی معاشرہ صرف سوچتا ہے کہ ہم سوچتے رہیں اور کام پورا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ تجارت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا معاشرہ بہتر طریقے سے پروگریس کرے، آپ کی اولاد دین اور دنیا دونوں چیزیں بہتر طریقے سے حاصل کریں اور عزت و وقار کے ساتھ دنیا میں بھی اپنی زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند اور بہترین مرتبہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہیں یا نہیں، ایجوکیٹڈ ہیں یا نہیں، تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں، تو 2.5 سے 3% مسلم کمیونٹی کے تعلیم یافتہ لوگ نظر آتے ہیں اور باقی لوگ ان ایجوکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پوزیشن ہے ہماری، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ جہاں ہم ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وہیں ہمیں
اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی بہترین قربانی دینی چاہیے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے قوم مسلم پر خاص طور سے، اور ان میں خاص طور سے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، کہ قرآن سب سے پہلے ہمیں تعلیم کا پیغام دیتا ہے، تعلیم کا میسج دیتا ہے، ایجوکیشن کے بارے میں سب سے پہلا پیغام دیتا ہے، لیکن ہم ہی سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم ہر معاملے میں سوچتے ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تعلیم کے معاملے میں کیوں پیچھے ہیں اور ہماری اتنی حالت خراب کیوں ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں سوچیں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ قرآن جو پیغام دیتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دیتے ہیں، اور علماء کرام جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، باعمل ہے، وہ جو چیزیں ہم کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہی پہلی آیت ہے، اس وقت جہالت سے بڑھ کر بہت سارے گناہ تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور اسی پیریڈ میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، بلکہ بہت سارے لوگوں نے زندہ دفن بھی کیا، اور عورتوں کی عزتوں کو عام طور سے نیلام کر دیا جاتا تھا۔ یہ ساری برائیاں تھیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا اسلام میں اس سے بڑا کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اپنے رب کے ساتھ ان بتوں کی عبادت نہ کریں، لوگوں کو یہ بتا دو کسی بچی کو زندہ درگور نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسے رزق بھی دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ پیغام دے دو کہ عورتوں کی عزتوں کے نیلام نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو پڑھنے اور لکھنے کے تعلق سے پیغام دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہالت سے بڑھ کر اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے تعلق سے پیغام بھیجا حضور کے ذریعے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرم تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کے تعلق سے کیوں پیغام دیا؟ آپ اپنے ذہن پر غور کریں، زور دیں ذرا، اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کریں تو آپ کو فوری طور پر انشاءاللہ جواب ملے گا کہ جس معاشرے کے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جس معاشرے کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جس معاشرے کے لوگ اسلام کی صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی رب تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ معاشرہ جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ہائی لیول کی تعلیم ہوتی ہے، وہ معاشرہ کبھی کسی بچی کو زندہ درگور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ معاشرہ جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی کسی عورت یا کسی لڑکی کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا ہے۔ وہ معاشرہ جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے جہالت ختم کرنے کا پیغام دیا اور تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ ساری اچھائیاں حاصل کر سکتا ہے، اور جو معاشرہ جہالت کے دلدل میں رہتا ہے ساری برائیاں اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کے تعلق سے پیغام دیا۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن اور دماغ کو جھجوڑنے کی ضرورت ہے
کہ جس قرآن نے سب سے پہلے ہم لوگوں کو پڑھنے اور لکھنے کے تعلق سے پیغام دیا، آج ہم ہی لوگ پڑھائی لکھائی سے بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ خواہ دینی معاملہ ہو یا ماڈرن ایجوکیشن ہو یا ماڈرن ایجوکیشن کی ہائی لیول کی تعلیم ہو، دونوں معاملے میں ہم بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا نے ہم کو دبا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں جس دن ہم قرآن کی اتباع کر لیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور اولیاء کرام نے اپنی زندگی سے جو ہمیں بتایا ہے اور اپنے اخلاق اور کردار سے جو دکھایا ہے اس کو اگر فالو کرنے کی کوشش کریں تو کبھی بھی کوئی شخص ہمیں دبانے کی کوشش نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا بھی تو ہم اس کو صحیح جواب بھی دے سکتے ہیں اور اسے سمجھانے کی صلاحیت بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ اس کو پورے طور سے فالو کرو گے، اس کی بات مانو گے تو غیب سے وہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، 313 ہیں، ہزاروں سامنے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ 313 غالب آ جاتے ہیں اور باقی لوگ ہزاروں اور کئی ہزار لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ بالکل پیٹھ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو مانا اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری اور ہمیشہ قرآن جیسی رہنمائی کرتا رہا، اس کے مطابق وہ چلتے رہے، تو اسلام ہر جگہ پھیلتا ہوا نظر آیا اور مسلمانوں کا ہر جگہ بول بالتا ہوا نظر آیا۔ آج ہمیں بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور تعلیم اور ایجوکیشن میں پورے طور سے فوکس کریں۔ آج ہم کھانے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جائیداد ہو جائے، ہم بلڈنگ بنا لیں، گاڑی خرید لیں، یہ ساری چیزیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے، آپ بہت بڑے آدمی بن جائیں دولت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، لیکن جس کی بنیاد پر آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر آپ کو انڈیا میں سر اٹھا کر دینا ہے اور عزت کی زندگی گزارنی ہے تو 3 چیزوں میں آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلی تعلیم، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے، اور ہائی لیول کی تعلیم جہاں آپ حکومت میں کچھ بات کر سکیں اور حکومت کے سامنے کوئی بات رکھ سکیں، ایسی تعلیم۔ اور دوسری چیز سیاست میں جب تعلیم ہوگی قرآن اور حدیث کے مزاج کے مطابق اور حالات کے اعتبار سے تو آٹومیٹک آپ سیاست میں آئیں گے، اور سیاست میں جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر سیاست میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی سنتے رہیں، کبھی قرآن کو نشانہ بنا دیا جائے گا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا جائے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیا جائے گا، لیکن ہم 2-4 پمپلیٹ شائع کر دیں گے اور اس طرح کے باتیں کر لیں گے، اس کے بعد صدائے بادگشت ہماری آواز ہو جائے گی اور اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ اس لیے، اور تیسری چیز دولت بری کب ہے؟ جب آپ اس کا مس یوز کریں۔ دولت بری اس وقت ہے جب آپ اس کا مس یوز کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مانتے تھے ہر طریقے سے، وہیں ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ نے اپنی دولت اسلام کے لیے پوری لٹا دی تھی اور قربان کر دیا تھا۔ دولت نہیں ہوتی ان کے پاس تو وہ اسلام کی کیوں کر مدد کرتے اپنی دولت کے ذریعے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا مزاج ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو کم دولت حاصل کرے اور چاہے تو زیادہ دولت حاصل کر لے، لیکن دولت کا مس یوز نہ کرے، وہ دولت صحیح طریقے سے استعمال کرے، اپنے اسلام کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے اخلاق کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوں گی۔ لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے آپ نے استعمال کیا، اس کو بلا وجہ برباد کر دیا، یا اور ایسے ہی عیاشی اور فحاشی میں کسی نے بھی گزار دیا، تو وہ دولت ضرور اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دولت حاصل کریں، جتنے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں بن جائیں، لیکن اس کا غلط استعمال نہ کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کرام نے اپنی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اور صحیح جگہ پر یوز کیا، جس کی بنیاد پر
قیامت تک ان کا نام لیتا رہا جائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کا بول بالا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جب تک ہم اور آپ یا ہمارا معاشرہ اس میں بالکل بڑھ چڑھ کر ہائی لیول پر اپنے آپ کو آگے نہیں کرے گا، اس وقت نہ تو ہماری بات سنی جائے گی اور نہ ہی ہم جو عزت کھو چکے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر فوکس دینا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ آپ دولت وغیرہ یہ آج ہے کل نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کما لیا، بہت زیادہ کر لیا، آپ کے بچے ناکارہ نکل گئے، تباہ و برباد کر گئے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر دی تو خود آپ کا معاشرہ بھی فائدہ حاصل کرے گا اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان جو والد ماجد علیہ رحمۃ و رضوان ہے، میں ان کا چھوٹا لڑکا ہوں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہیں تھا، بالکل سادہ، بالکل ایک دم مطلب سطحی زندگی، غریب لوگ جو ایک دم سب سے زیادہ غریب ہوتے ہیں وہ سچویشن۔ والد صاحب نے کتنی محنت سے تعلیم حاصل کی، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے یہاں پہ، اور انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی اور کتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ آج اسی بنیاد پر ان کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کے لڑکے، ان کے گاؤں والے عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کہیں بھی نام لے دیں کہ ہم اوجھا گنج سے آئے ہیں تو لوگ ایک مرتبہ سوچتے ہیں مفتی جلال الدین علیہ رحمۃ و رضوان کے گاؤں سے آئے ہیں، انہیں عزت دینی چاہیے۔ تو صرف ایک فرد اتنی تعلیم حاصل کیا اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارا تو اس کا گاؤں میں بھی نام ہے، اس کے گاؤں کا بھی نام ہے، اس کے ذات کا بھی نام ہے اور اس کے لڑکوں کا بھی نام ہے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں جو لوگ ان سے منسوب ہیں ان کو لوگ عزت اور رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے، تعلیم کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے آپ اس کے لیے قربانی دیجئے۔ آج آپ قربانی دیں گے، کل آپ کی نسلیں انشاءاللہ ضرور آرام کریں گی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مفتی صاحب ہیں یا مولانا ثقلین صاحب ہیں یا دوسرے علماء کرام ہیں، 2-4 حاصل کر لیے باقی لوگ بری ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی اسی اعتبار سے آپ کو سارے علوم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر نماز فرض ہو گئی تو آپ کو نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، بیوی والے ہو گئے تو بیوی کے حقوق کیا ہیں جاننا ضروری ہے، بیوی شوہر والی ہو گئی تو شوہر کے حقوق کیا ہیں جاننا ضروری ہے، اولاد والے ہو گئے تو اولاد کے حقوق کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے، آپ بزنس مین ہو گئے تو بزنس مین میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ مطلب جس طرح آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں ہر ایک آدمی کو اس کے مطابق جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ نہیں جانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط کرے گا، اور غلط کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کو مانے اس کے باوجود بھی گناہ کرے، اسے احساس نہ ہو کہ وہ گناہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، سب کو علم دین اتنا حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے وقار کی حفاظت کر سکے اور اپنے معاشرے کو اچھی پروگریسنگ اور آگے بڑھانے کی کوشش کر سکے۔ 5 منٹ اور دے دیجیے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ ایک حدیث شریف ہے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فطالب۔ عالم بنیے یا طالب علم بنیے، یا عالم کی بات سن کر عمل کرنے والا بنیے، یا عالم کے کردار کو دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریے، 5واں نہ بنیے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، کتنے عالم ہیں اور کتنے طالب علم ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عالم کی بات سن کر عمل کرتے ہیں یا عالم کے اچھے کردار کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بہت کم ہی % ملے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس چاروں سے اگر باہر ہوئے تو ہلاکت آپ کا مقدر ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہلاکت یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے گزر جائے اور مٹی کے نیچے دفن ہو جائے۔ ارے یہ ایسی ہلاکت ہے جو اس سے کوئی بری ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم تو کل آپ،
کل کوئی دوسرا، پرسوں کوئی تیسرا۔ زمین کے نیچے ہر انسان کو ایک دن جانا ہے۔ حقیقت میں موت یہ ہے کہ انسان زندہ رہے لیکن گھٹ گھٹ کے مرتا رہے۔ حقیقت میں ایک انسان کی موت یہی ہے۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو حقیقت میں ہم گھٹ گھٹ کر ہی جی رہے ہیں۔ کوئی بھی قرآن پر اعتراض ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی پر بھدی باتیں کی جائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ پٹانگ کہہ دیا جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنے قرآن کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنے اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ حدیث پاک نے بتایا کہ ان چاروں چیزوں سے اگر نکل گئے تو ہلاکت آپ کا مقدر ہوگی۔ آج ہم زندہ ہیں لیکن حقیقت میں ہم زندہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ حقیقت میں مردہ ہے، اور جو تعلیم کے مطابق عمل نہ کرے وہ سویا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں، اور اگر تعلیم ہے اور اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں تو ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت یا تو مردہ ہے یا تو سوئی ہوئی ہے، اور نہ تو مردہ سے کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی سوئے قوم سے کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، زندہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، خود کو بھی بیدار کر دو، اپنے بچوں کو بھی بیدار کرو، اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرو، اور اس کے لیے آپ کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے آپ اس کو دیجئے، انشاءاللہ نتیجہ سامنے ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ قربانی نہ دے اور ہمارا معاشرہ یا ہمارے بچے ہائی لیول پر چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آج غیر مسلم کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ایک چھپر میں رہتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو 4 کلومیٹر پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، سائیکل کا بھی، پیسے کا بھی، کتاب کا بھی، ساری چیزوں کا۔ لیکن آج ہم عمارت بناتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ان پر وہ تربیت نہیں کرتے ہیں اور تعلیم پر فوکس نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یا ہم نے یا ہمارے معاشرے نے یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے تو آج جتنی تباہی ہوئی ہے اس سے زیادہ کہیں ہم کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری قوم کو ہوش میں آ جانا چاہیے، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، دونوں چیزوں میں اپنے قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ سنگم، یہ دونوں چیزیں جس وقت ہماری مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم قابل رشک زندگی ہماری ہوگی اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم قیادت کی بات کرتے ہیں، قیادت کب ہوگی؟ جب آپ کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا۔ جب آپ کا فاؤنڈیشن ہی مضبوط نہیں ہے تو آپ قیادت کیوں کر سکتے ہیں؟ قیادت کے بارے میں کیوں سوچ سکتے ہیں؟ آپ عمارت بناتے ہو، سب سے پہلے کون سی چیز مضبوط کرتے ہو؟ بنیاد مضبوط کرتے ہو۔ سمپل جواب ہے، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تاکہ اس پر جو عمارت بنے وہ ایک زمانے تک باقی رہے۔ وہ تو سوچ لیتے ہیں لیکن اپنے لڑکوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ان کی فاؤنڈیشن مضبوط کر دیں، ان کی بنیاد مضبوط کر دیں، تاکہ وہ خود بھی پوری زندگی باوقار زندگی گزاریں اور آنے والی ان کے ذریعے جو نسلیں ہیں وہ بھی سر اٹھا کر جئیں اور باوقار زندگی گزاریں۔ کیوں ایسا آپ نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ظاہری چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو اندر کی چیز ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جو زیادہ دن باقی ہونے والی ہے اس پر بھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں اور کوئی بہت اچھا پڑھنے میں ہے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنا قیمتی پیسہ نکال کر کے اس بچے کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان بھائی آگے بڑھے گا اگر وہ سچا ہے، پکا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے تو انشاءاللہ وہ پڑھ کر کے قوم کے ہی کام آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں، اور اگر آپ اس لائق ہیں کہ دوسرے بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں تو اسے بھی اس پر خرچ کریں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ آ کے عبادت کیجئے اور گھر میں بیٹھ کر عبادت کیجئے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ تھوڑا یہ بالکل مس یوز ہوتا ہے اسلام کا، اور غلط تھنکنگ ہے، غلط سوچ ہے، بالکل فالٹ ہے۔ اسلام نے کبھی بھی دولت حاصل کرنے سے یا وقار حاصل کرنے سے یا عہدہ حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔
ہاں اس بات کی دعوت ضرور دی ہے کہ آپ غلط طریقے سے مت حاصل کرو، ورنہ آپ دین کے بارے میں بھی مضبوط ہو اور دنیا کی جتنی جائز چیزیں ہیں جتنی بھی آپ حاصل کرتے ہیں آپ حاصل کریے، اسلام کبھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ جائز طریقے پر اسے حاصل کریں اور جائز طریقے پر پورے طور سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حضور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ 15 دن نہیں گزرا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی مسلمان یہودی زبان نہیں جانتا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے یہودی زبان میں خط لکھواتے تھے اور اسی طرح سے واپس جب خط آتا تھا تو یہ یہودی آدمی ہی پاتا۔ تو اس بات کا اندیشہ ہوا یہودی زبان نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے جا کر کچھ اور پڑھ دیں اور وہ خط آئے تو یہ کچھ اور پڑھ دیں اور پھر ٹکراؤ ہو جائے، فتنہ فساد ہو جائے، بلا وجہ خون بہہ جائے۔ اس وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہودی زبان سیکھا۔ پوائنٹ کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو پوری دنیا کو جیسے ایک آدمی اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے دیکھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ طریقہ جو اختیار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ماننے والے کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہودی کوئی دین نہیں ہے، یہودی زبان کوئی اسلام نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو جائز طریقے پر اسے حاصل کرنی چاہیے تاکہ بلا وجہ خون نہ بہے، فساد نہ ہو، فتنہ نہ برپا ہو۔ آج اب ہم اور آپ اپنے ہندوستان اور بھارت کا جائزہ لے لیں تو ہمیں بالکل حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہو یا دولت ہو یا اور دوسری چیزیں ہیں جو دنیا میں جائز طریقے پر حاصل کی جا سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنا دبدبہ بنا سکتے ہیں، اپنا وقار بنا سکتے ہیں، اپنی عزت بنا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ گروہ جو ہندوستان میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے قانون ہندوستان کے مطابق ہم اس کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں۔ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھانے سے مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، بغیر طاقت استعمال کیے آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے جب بھارت میں آپ ہیں اور آپ کے بچے، آپ کی نسلیں ہندوستانی لیول پر جو عہدے ہائی لیول کے، چاہے IAS ہو یا بہت بڑا ڈاکٹر ہو یا بہت بڑا انجینئر ہو یا بہت بڑا پروفیسر ہو یا بہت بڑا دولت مند ہو، تو اسی وقت اس کا پریشر بنے گا اور اسی وقت حکومت سے آپ کچھ منوا سکتے ہیں یا کچھ کروا سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع کیے سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہندوازم جو کون سی وہ جماعت ہے RSS وغیرہ، یہ آج سے نہیں 70 سالوں سے یہ اپنا پروگرام بنائے ہیں، تب جا کر کے آج ان کو پورا کنٹرول ملا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کنٹرول نہیں، پورا نہ صحیح لیکن اس حد تک کہ آپ اپنے اسلام کا دفاع کر سکیں، قرآن کا دفاع کر سکیں اور اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں، تو آج ہی سے آپ شروع ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دیجیے اور بھارتی لیول پر بھی ان کو اچھے عہدے پر پہنچائیے اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اور ایمان کے معاملے میں بالکل مضبوط کریے۔ انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا ہوگا اور یہی دریا سمندر بنے گا۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ 10 15 20، اگر ایک دم ابتدا لے لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، لیکن قطرہ سے دریا، دریا سے سمندر، سمندر سے پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آئے۔ آج بھی اگر ہم اسی طرح سے کوشش کریں، محنت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت کرنے والوں، کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے پورے کمیونٹی کو، پورے معاشرے کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز جہاں حاصل کرتے ہیں وہیں پر اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں حاصل کریں اور صرف سوچ کر نہ رہ جائیں، کیونکہ سوچنے سے کوئی بات آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ چیز کرنے اور فائٹ کرنے اور محنت کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملے میں بھی مضبوط بنائے اور دنیا کے معاملے میں بھی اچھا اور بہتر بنائے۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ میں نے جو بھی بولا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث اور علماء کے بیانات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں غوث خواجہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم مسلمانوں کو اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم سارے مسلمانوں کو دین اور دنیا ہر اعتبار سے عزت و وقار عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کو میدان میں اتر کر عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ظالم حکومت کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ان کے مکر اور عیاری سے ساری مسلمان قوموں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بھارت میں ملک بھارت میں امن و شانتی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر پوری زندگی قائم رکھ اور اسی پر ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں حرام رزق سے محفوظ فرما، ہمیں حرام رزق سے محفوظ فرما، ہمیں حرام رزق سے محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ لا إله إلا الله محمد